السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. لمس جنون بائی زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. وہ سالار کی وجہ سے پریشان تھا. اس کی صبح کی حالت اسے بار بار پریشان کر رہی تھی اور وہ آفس بھی نہیں آیا تھا. پوچھنے پر بتایا کہ دوستوں کے ساتھ ہے, لیکن وہ جانتا تھا ضروری کوئی بات ہے جو وہ نہیں جانتا تھا. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی. عرش کی اجازت دینے پر وہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی. وہ پوری شان سے سامنے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا. اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی. بیٹھیے آپ. عرش نے بنا دیکھے اسے چیئر کی طرف اشارہ کیا. وہ خاموشی سے ایک چیئر پر بیٹھ گئی. 5 منٹ تک وہ کچھ نہیں بولا اور عقیدت کنفیوز تھی. اپنے ہاتھ میں موجود فائل کو سختی سے پکڑے بار بار اپنا حجاب ٹھیک کرنے لگی. جی مس, اپنی فائل دیجیے. 5 منٹ بعد وہ لیپ ٹاپ بند کرتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا. آج بھی وہ بلیک کے بائے میں حجاب لیے اس کے سامنے تھی. کچھ پل وہ ان خوبصورت آنکھوں میں مسمرائز ہوا اور فوراً ہی خود کو سنبھال لیا. عقیدت سے اپنی فائل اس کی طرف بڑھائی. وہ جانتی تھی اس کی تعلیم کم ہے, لیکن وہ اس سے پہلے یہی بتا چکی. پھر بھی اس نے عقیدت کو اگر بلایا تھا تو ضروری اسے جاب مل جانی تھی. لیکن اس نے اپنے دل میں اللہ کا ورد جاری رکھا. تم اس عقیدت کو کوالیفیکیشن آپ کی کم ہے, بٹ گریڈ تو آپ کا بہت اچھا ہے اور آپ نے آئی ٹی کا کورس بھی کیا ہوا. ہماری کمپنی میں ایک سیکرٹری کی ویکینسی ہے, لیکن چونکہ آپ پردہ کرتی ہیں تو یہ جاب آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی. اس نے بول کر ایک نظر عقیدت کو دیکھا, جس کی آنکھوں سے جلتی جوت بجھ گئی تھی. ہماری لیڈیز ورکر کی انچارج کے لیے ہمیں ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے آپ اس جاب کو پوری ایمانداری سے نبھائیں گے. عرش کی دوسری بات نے اس کی آنکھوں میں چمک بڑھا دی تھی. تھینک یو سر, میں اپنی پوری توجہ اور دل سے اپنا کام کروں گی. اس نے چشکر سے کہا. آپ باہر جا کر میرے سیکرٹری سے مل لیجیے, وہ آپ کو کام اور سیلری سب سمجھا دیں گے. عرش اسے کہتا دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ پر جھک گیا. عقیدت اس کا شکریہ ادا کرتی باہر چلی گئی. وہ مہمانوں کی وجہ سے آج جلدی گھر آ گیا تھا. آدم جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ کے نیچے کاؤچ پر کھلونے بکھرائے منت کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی. گلابی رنگ کے کاٹن میں سوٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ گلابی گڑیا لگ رہی تھی. چہرے پر زخموں کے نشان اب بھی تھے, مگر ہلکے ہو گئے تھے. آدم کو اپنی بیٹی چھوٹی سی گلابی فراک میں بالکل اس کے ساتھ کا حصہ لگ رہی تھی. وہ دونوں خود میں گم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے میں اس قدر بزی تھے کہ اس کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی. آدم نے بھی ان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگا. وہ اپنا موبائل اور گن ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا اسٹڈی میں گھس گیا اور دروازہ بند ہونے کی آواز پر شفا نے مڑ کر دیکھا. اسے حیرت ہوئی, اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ اسے کیسے پتا نہیں چلا. وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اسٹڈی کے دروازے کے پاس گئی. اس نے دستک کے لیے ہاتھ رکھا ہی تاکہ آدم نے اچانک دروازہ کھولا تو وہ لہرا کر اس پر گری. آدم نے اسے کمر سے تھامے کر گرنے سے بچایا. شفا نے درد سے ایک سسکی لی. آدم نے جلدی سے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا لیا اور حیرت سے اسے دیکھا جو درد سے آنکھیں میچ گئی تھی. آر یو اوکے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا. شفا نے درد کی شدت سے ہونٹ بھینچے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا. اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں. آدم 2 قدم اس کے پاس آیا اور اسے بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیے گھما کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کی قمیض پکڑ کر کمر سے تھوڑا اوپر کیا. شفا جو پہلے ہی درد میں گھبرا کر مڑنے کی کوشش کی, جسے آدم خان زادہ نے ناکام بنا دیا, وہ اسے غور سے اس کی کمر میں موجود زخم کو دیکھنے لگا. اس کی پتلی سی نازک کمر پر ایک بڑا جلنے کا نشان تھا جو ابھی تک بھرا نہیں تھا, بلکہ شاید نہانے کی وجہ سے پانی لگ کر اور خراب ہو گیا تھا. آدم نے انگلیوں کے پوروں سے اس کی کمر کو چھوا. شفا کو اپنے جسم میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئی. سائیں پلیز, اس نے تڑپ کر پکارا, مگر وہ کہاں ہوش میں تھا. وہ جھک کر اس کی کمر پر موجود زخموں کے نشان پر لب رکھنے لگا. اچانک منت کی رونے کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور اسے چھوڑ کر دور ہوا. شفا بھاگتی ہوئی اسٹڈی سے نکلی اور منت کو اٹھاتی کمرے سے بھاگ گئی. وہ ایسا تو نہیں تھا. وہ کیسے اتنا بے اختیار ہو رہا تھا؟ کل کی شرمندگی ابھی کم ہی نہیں ہوئی تھی اور وہ دوسری حرکت کرنے چلا تھا. اس نے خود پر خوب لعنت ملامت کی اور کپڑے اٹھائے واش روم میں گھس گیا. کیا ہوا سالار آج گھر نہیں جانا کیا؟ وہ آنکھیں موندے اس کے کیبن میں اس کی چیئر پر بیٹھا تھا. وہ اپنے پیشنٹ
سے فارغ ہو کر اس کے پاس بیٹھی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ مگر کیوں؟ فری نے دوبارہ پوچھا تو وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ آپ ہی دم گھٹنے لگا ہے میرا، مجھے ایسا لگ رہا ہے میری زندگی آہستہ آہستہ ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے۔ اس کے لہجے میں اتنا درد اور تکلیف تھی کہ اس نے بے ساختہ اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ وہ اتنا کمزور تو کبھی نہیں تھا، آج ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا؟ شام میں گھر میں بہت گہما گہمی تھی۔ جزا کو دیکھنے کے لیے سجدہ بیگم کے بھائی کی فیملی آنے والی تھی۔ مختلف قسم کے پکوانوں کی خوشبو کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ عرش بھی جلدی آ گیا تھا آفس سے۔ جزا کی یونی سے واپس آنے پر فروا بیگم نے اسے پوچھا، جس پر اس نے مشرقی لڑکیوں کی طرح خاموشی سے سر جھکا دیا۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ موقع کی مناسبت سے اس نے پیارا سا ایک لیمن کلر کے شیفون کا ہلکا کام والا سوٹ پہنا اور ہلکا پھلکا تیار ہو کر آیت کے ساتھ لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں گھر والوں کے ساتھ سجدہ بیگم، بھائی بھابھی اپنے بیٹے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو وہاں موجود سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسز رحمان نے جزا کو اپنے پاس بٹھایا تو وہ بھی بے تاثر چہرے کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ان کے بالکل سامنے والے صوفے پر آدم اور عرش کے ساتھ ارمان اور رحمان صاحب بیٹھے تھے۔ اس نے جزا کو ایک نظر دیکھا اور آرام اور آدم سے بات کرنے لگا۔ آیت بھی ان کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ آدم کی نظریں کب سے منت اور شفا کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ تھی کہ اس کے سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہاں مہمان بھی اس کے بارے میں پوچھ چکے تھے۔ وہ گھر کی بڑی بہو تھی، وہ چاہتا تھا اس کی بیوی کو ایک بڑی بہو کی حیثیت سے سب جانے۔ ارمان کے فون پر کال آنے پر وہ معذرت کرتا وہاں سے نکل گیا۔ آدم بھی اپنی ماں سے کچھ کہہ کر اٹھا اور کمرے میں آ گیا، اور جب کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ غصے سے کھولتا دوبارہ نیچے آیا تو وہ فرح بیگم کے ساتھ منت کو اٹھائے بیٹھی تھی، یعنی وہ اس کے وہاں سے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھی نیچے آ کر رحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے پر شفا نے چور نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اسے اپنی باتوں میں مگن دیکھ کر وہ بھی آرام سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ڈنر کر کے مہمان جا چکے تھے۔ انہیں جزا بہت پسند آئی تھی۔ جزا بھی اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی اور بستر پر ڈھہ گئی۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ کاش وہ بتا سکتی ہے کسی اور کی نظریں خود پر اسے کسی تیزاب کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ آدم بیٹا، تمہیں کیسے لگے سب لوگ؟ فروا بیگم نے اسے پوچھنے لگی۔ سب اچھے لگے مجھے، لیکن امی، لیکن ایک بار جزا سے پوچھ لیتے، پھر ہی بات آگے بڑھائیں گے۔ میں نے بات کی تھی لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فروا بیگم نے اسے بتایا۔ اچھا امی، رات 10 بجے تک نکلنا ہے مجھے، ایک ہفتے کے لیے مجھے اسلام آباد جانا ہے، پھر واپسی چلتے ہیں ہم ان کی طرف۔ اس نے شفا کو چائے لاتے ہوئے دیکھ کر کہا، چلو ٹھیک ہے، تم جانے سے پہلے کچھ دیر آرام کر لینا، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ آدم کو ہدایت دیتی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ شفا بھی اس کے آگے چائے رکھ کر جانے لگی۔ بیٹھیں، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ آدم نے پکارنے پر اس کے سامنے والی چیئر پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو یہاں کوئی پریشانی تو نہیں؟ وہ چائے کا کپ لیتے شفا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، بالکل ٹھیک ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ گڈ، یہ آپ کا گھر ہے، آپ جیسے چاہیں رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں کسی بھی چیز کی۔ ضرورت ہو تو بے جھجک مجھے کہہ سکتی ہے۔ آدم کی بھاری گمبھیر آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ دونوں اس وقت باہر لان میں کھلے آسمان تلے کین میں چیئر پر بیٹھے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ دونوں کے بیچ خاموشی کا دورانیہ طویل ہونے لگا۔ آدم چائے پیتے ہوئے کسی خیالی دنیا میں گم تھا تو شفا نے چاہ کر بھی بار بار اسے دیکھنے پر مجبور۔ مزید ٹھنڈ بھری تو شفا نے اپنے دونوں بازو خود کے گرد لپیٹ لیے۔ آدم اس کی طرف دیکھا تو اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا۔ انہیں اٹھے، روم میں چلتے ہیں، یہاں بہت ٹھنڈ ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اٹھا اور اندر بڑھ گیا۔ شفا کی نظریں آدم کے ہاتھ میں چھپے اپنے چھوٹے سے ہاتھ پر تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اب خود کو محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اب ہر ڈر کہیں سویا تھا جا کے۔ اگر کچھ تھا تو بس اتنا کہ اسے اپنے بابا کے قاتل کو سزا دلانی ہے۔ کمرے میں آ کر وہ الماری کی طرف بڑھ گیا اور اپنی ضرورت کا سامان پیک کرنے لگا۔ شفا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، میں ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، اپنا بیگ پیک کر اس نے اپنے پاس آیا۔
یہاں سب لوگ آپ کا خیال رکھیں گے، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور منت کا بھی۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، کچھ کہے بنا اپنا بیگ اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے لمس میں کھوئی رہی، اچانک بھاگ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی جہاں سے پورچ کا سارا ایریا نظر آتا تھا۔ ہونٹوں پر ایک دھیمی سی اور شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ آدم سب سے ملتا باہر اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے گاڑی کی سائڈ مرر سے اپنے کمرے کی ونڈو کی طرف دیکھا تو وہ گلابی دوپٹے کے حالے میں وہاں کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ آدم گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ سر یہی ہیں وہ دونوں جو اس رات میڈم کا پیچھا کر رہے تھے۔ فرجاد لوگوں کو کالر سے پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا اور بلات شاہ سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا انہی لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو شکل سے ہی آوارہ بدماش لگ رہے تھے۔ چھوڑو، ہمیں جانتے نہیں ہو کون ہے ہم۔ اگر ہمارا بھائی کو پتا چلا نا، وہ زندہ گاڑ دے گا تم دونوں کو، اس لیے بھلائی اسی میں ہے، چپ چاپ ہمیں چھوڑ دو۔ ان میں سے ایک نے اپنی باتوں سے انہیں ڈرانے لگا۔ بلات شاہ کے ایک اشارے پر فرجاد انہیں کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا اور ڈور باہر سے لاک کر گیا۔ اچانک ان کی چیخوں کی آواز سے پورا کمرہ گونجنے لگا۔ ان کی چیخوں کے ساتھ ساتھ بلات شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ وہ رات گئے جب گھر آیا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ سر در سے پھٹا جا رہا تھا۔ کچن کی لائٹ جلتی دیکھ وہ فروا بیگم کا سوچتا کچن کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اکثر وہی منت کی وجہ سے رات میں کچن میں پائی جاتی تھی۔ بڑی امی ایک کپ چائے بنا۔ وہ سر دباتا کچن میں داخل ہوا تو جزا کو سامنے دیکھ اس کی باقی الفاظ منہ میں رہ گئے۔ جزا کی جب اس پر نظر پڑی تو ناگواری سے نظریں پھیر لی اور اس کا یوں نظریں پھیرنا جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، کیا کرنا چاہ رہی ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مہمانوں کے سامنے جانے کی؟ وہ اس وقت اتنا غصے میں تھا کہ بس سب تہس نہس کرتے۔ کیوں، آپ کو کس بات کی تکلیف ہو رہی؟ کہیں دل میں تو نہیں آ گیا مجھ جیسی گھٹیا لڑکی پر؟ اس کے لفظوں سے زیادہ اس کے لہجے نے جو تکلیف سالار خان زادہ کو دی، کاش وہ ظالم سمجھ پاتے۔ اسے لگا وہ مزید کچھ دیر وہاں کھڑا رہا تو اپنا ضبط کھو دے گا۔ آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھی۔ وہ جس طرح سے آیا تھا اسی طرح سے کچن سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بھی جزا خان زادہ تھی جس نے سوچ لیا تھا کہ اگر سالار خان زادہ کو تکلیف دینے کے لیے اسے ارمان سے شادی کرنی پڑی تو وہ ضرور کرے گی۔ آدم اور سالار کو گئے آج ہفتہ ہو گیا تھا۔ ان دنوں شفا گھر والوں کے اور قریب ہو گئی تھی۔ منت تو اٹھتے بیٹھتے بس اسی کے پاس جانے کی کوشش کرتی اور شفا کا خود کا رویہ بھی منت کے ساتھ سگی ماؤں کی طرح ہی تھا۔ سب اسے بہت خوش تھے۔ اس پورے ہفتے آیت نے اپنی طبیعت کی وجہ سے ہاسپٹل جانے کے بجائے آن لائن کلاسز لی تھی۔ اس دن کے بعد عرش کی عقیدت سے ملاقات نہیں ہو سکی، مگر اسے اس کے کام ہے حوالے سے انفارمیشن ملتی رہتی تھی۔ وہ ایک بہت محنتی لڑکی تھی۔ سب سکون سے چل رہا تھا، سب مطمئن سے آنے والے طوفان سے بے خبر۔ آیت بیگ اٹھاتی بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ بھائی! عرش کو روم سے نکلتے دیکھ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ وہ موبائل میں مصروف سا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بھائی، آج میری وین چلی گئی ہے، پلیز مجھے ہاسپٹل چھوڑ دے۔ آیت اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ عرش نے مڑ کر اسے گھور کر دیکھا۔ تمہارا روز کا ہے، یہ جلدی کیوں نہیں اٹھتی تم؟ عرش نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اچھا نا، آپ جلدی اٹھوں گی پکا، لیکن ابھی چھوڑ دے، میرا لیکچر مس ہو جائے گا۔ عرش کو بھی اس پر ترس آ گیا، اس کے لیے اسے چھوڑنے چلا گیا۔ وہ جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہوئی کسی سے بہت بری طرح ٹکرائی، مگر اس کے گرنے سے پہلے ہی سامنے والا اسے سنبھال چکا تھا۔ آیت نے جب نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیل گئی۔ وہ اپنی دادی کو ہسپتال لے کر آیا تھا، مگر سامنے سے بھاگ کر آتی آیت سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اگر وہ اسے بروقت تھام نہ لیتا تو ضرور زمین بوس ہو جاتی۔ آنکھیں کیا گھر پر چھوڑ کر آئی ہو، جو ہر وقت تمہیں میرے سامنے ہی آنا پڑتا ہے؟ وہ اسے کھڑا کرتا سرد لہجے میں بولا۔ آپ اندھے ہیں جو سامنے سے آتے اتنی بڑی لڑکی آپ کو دکھائی نہیں دی؟ اس نے انگلی سے خود کی طرف اشارہ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ او، بھیگی بلی شیرنی بھی بن گئی، انٹرسٹنگ۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک بے باک نظروں سے دیکھتا اس کو پچھلی ملاقات کا حوالہ دے گیا۔ آیت کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے اور شاید وہ کر بھی جاتی، مگر سامنے
اپنی کلاس کی لڑکیوں کو دیکھتے اسے بھاڑ میں پھینکتی اس کی طرف بھاگی۔ وہ بھی وارڈ کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں اس کی دادی ایڈمٹ تھی۔ کہاں تھے تم؟ ہر جگہ غائب ہو جاتے ہو بالاج۔ اس کے روم میں داخل ہوتے ہی اماں جان خفا سے بولے، میری پیاری اماں جان، میں ڈاکٹر سے بات کرنے گیا تھا۔ کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ؟ وہ ان کے بیڈ کے پاس چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ہفتے ہفتے بعد تم شکل دکھاتے ہو، اگر یہ بڑھیا اتنی ہی بوجھ ہو گئی ہے تو نکال کر باہر کر دو، کیوں تمہارے بغیر اتنے بڑے گھر میں مجھے نہیں رہنا۔ وہ منہ بناتی بات کرتے ہوئے اتنی کیوٹ لگی کہ بالاج نے زور سے اس کے گال کو چوم لیے۔ چل ہٹ لڑکے، دور رہ، یہ سارا پیار اپنی بیوی کو دکھانا۔ اماں جان نے اسے پرے جھٹکا۔ ہائے، سچ سوچ رہا ہوں ایک عدد بیوی کا اضافہ کر ہی لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ اماں جان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے یقین دہانی چاہی۔ نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے بول کر پل میں ان کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ اماں جان اس کے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ ان کی بس ایک خواہش تھی کہ ان کے پوتے کا گھر بس جائے، مگر وہ تھا کہ مان کے نہیں دے رہا تھا۔ آدم کے جانے کے دوران ہی دن فریحہ آدم کے کہنے پر اس کا زخم دیکھ کر اسے کچھ ٹیبلٹ اور آئنٹمنٹ وغیرہ دے کر گئی تھی۔ وہ شخص کچھ ہی دنوں میں اپنے لیے اس کے دل میں وہ مقام بنا چکا تھا جو آج تک اس نے کسی کو نہیں دیا تھا۔ آج آدم نے واپس آنا تھا اور سجدہ بیگم نے اسے تیار ہونے بھیجا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شوہر کے لیے تیار ہونا بھی بیوی پر فرض ہے۔ وہ نیلے رنگ کے سوٹ میں ہلکا سا تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ یہ رنگ اس پر بہت کھل رہا تھا۔ وہ اچھے سے دوپٹہ خود پر پھیلا کر باہر نکل آئی۔ شفا کی نظر سب سے پہلے آدم پر پڑی جو عین وقت گھر میں داخل ہوا۔ چہرے پر تھکاوٹ رف سا ہو لیا اور بال کچھ بکھرے ہوئے۔ آنکھیں شدید نیند کی کمی کی وجہ سے لال ہو رہی تھی اور اسی وقت آدم کی نظر بھی اس پر پڑی۔ نظروں کا ملنا کیا تھا کہ شفا کا دل اچانک سے بہت بری طرح دھڑکا۔ آیت جو پیچھے سے آئی تھی شفا کو سیڑھیوں پر جمے دیکھ حیرت سے دیکھا اور پھر سامنے دیکھا جہاں سے آدم امی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ او کے شیپ میں کھلے تھے۔ وہ شفا کو کوہنی مارتے آنکھ ونک کر لی۔ او بھابھی جی، بھائی کو دیکھنے میں گم ہے، تبھی تو ہمارے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ اس کی شرارت سے کہنے پر شفا نے اسے دیکھا اور بات سمجھ آئی کہ اس کے لال گال ٹماٹر ہو گئے۔ آیت اس کا ہاتھ پکڑے نیچے بڑھ گئی جہاں سب بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا تو ایک نظر آدم نے شفا کو دیکھا جہاں بہت نروس نظر آ رہی تھی۔ دوبارہ امی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آیت تو ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی جبکہ وہ وہیں ایک سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ بھابھی آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں نا۔ ارش جو کب سے اسے کھڑا دیکھ رہا تھا بولے بنا رہ نہیں سکا۔ نہیں بھائی، میں ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ سب کی خود پر محسوس کر کے وہ کنفیوز ہو گئی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ کو آپس میں مسلنے لگی۔ آدم خان زادہ نے اسے بغور اسے دیکھا جو کچھ شرمندہ اور کنفیوز سی تھی اور بار بار چہرے پر آنے والے بالوں کو پیچھے کر رہی تھی۔ شفا بیٹھ جائیں آپ۔ آدم کی بھاری گمبھیر آواز پر اس نے آدم کی طرف دیکھا۔ اس کو خود کی طرف دیکھتا پا کر جلدی سے جزا کے پاس بیٹھ گئی جو خود کو خاموشی سے سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اور سالار کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بھائی وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ پاکستان ٹور پر گیا ہے، اگلے ہفتے تک آ جائے گا۔ عرش کی بات پر آدم نے سوچ نظروں سے اسے دیکھا جیسے اس سے اس بات پر یقین نہ ہو۔ چھوٹی امی آپ رحمان انکل کو انفارم کر دیجیے گا کہ کل عمان کی طرف جائیں گے۔ آدم نے سجدہ بیگم کو مخاطب کر کے کہا تو جزا کی گرفت اپنی شرٹ پر سخت ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے امی، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ شفا آپ میرے کپڑے نکال دیں پلیز۔ وہ فروہ بیگم کے ساتھ شفا کو بولتا اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شفا بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ الماری کی طرف بڑھنے لگی۔ شفا، اس کی بھاری گمبھیر آواز پر شفا کے قدم تھمے۔ جی آپ یہاں بیٹھیں۔ وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی گھبراتی ہوئی وہاں بیٹھ گئی۔ آپ کی ماں کہاں ہے؟ اسے ہرگز بھی آدم سے اس سوال کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ شفا آپ کی امی کہاں ہے؟ مجھے سب سچ سچ بتائیں تاکہ میں آپ کے ابو کو انصاف دلا سکوں۔ ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھ کر آدم نے ہلکا سا اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بچپن میں ابو نے پالا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکتے بولی۔
آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ نہ جانے کیوں آدم کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ آپ مجھ پر شک مت کریں پلیز، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، پلیز یقین کریں۔ وہ جس طرح منتیں کر رہی تھی، آدم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے امریکہ جانا تھا، پاکستان سے وہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا چاہتا تھا، اور اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتا تھا، نہ خود اس سے شادی کر سکتا تھا۔ جس طرح وہ مطمئن نظر آ رہی تھی اپنے رشتے پر، اس بات نے اس کا اتنا دماغ خراب کر دیا تھا کہ وہ سب تہس نہس کر دیان چاہتا تھا۔ مگر اینڈ ٹائم پر عرش نے اسے روک دیا، اور آج وہ کراچی کے بجائے لاہور میں مٹر گشت کر رہا تھا۔ وہ خود اپنی فیلنگ سمجھنے سے قاصر تھا، مگر وہ جزا کو کسی اور کے ساتھ برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ سب سے دور آ گیا۔ پچھلے پورے ہفتے سے اس نے اپنا نمبر بند کیا ہوا تھا، سوائے عرش کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے ایک پل سکون نہیں تھا، اسے لگا اس کا سر پھٹ جائے گا۔ ایک ایک لمحہ جو انہوں نے ساتھ گزارے تھے سب آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ وہ کیسے اس کے سامنے گڑ گڑائی تھی سب یاد آنے لگا۔ اس نے اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اوکے، ریلیکس ریلیکس، مجھے یقین ہے آپ پر پریشان مت ہوں۔ آپ پلیز میرے لیے ایک سوٹ نکال دیں، میں فریش ہو جاتا ہوں۔ آدم خان زیادہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، اس لیے باقی باتیں بات پر چھوڑ کر اس کا دھیان پٹا گیا۔ آیت بھی خود کو کمپوز کرتی الماری کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کا دل بہت گھبرا گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی حقیقت کبھی بھی آدم کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی۔ آدم ڈنر کے بعد کال آنے پر باہر چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، منت کو فروا بیگم کے پاس رکھ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج وہ منت کے ساتھ رکھنا چاہتی ہے کیونکہ اس کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ بھی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ 10 سال کی وہ بچی آدھی رات کو جب پانی پینے اٹھی تو اپنی ماں کو تیار ہو کر جاتا دے اس کے راستے میں ہائل ہوئی۔ اس کی ماں نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ راستے سے ہٹ، میں پارٹی میں جا رہی ہوں۔ خبردار جب اپنے باپ کو بتایا تم نے۔ وہ اسے ڈانٹتی گھر سے نکل گئی۔ پیچھے وہ اپنی ماں کو نظروں سے اوجھل ہوتے تک دیکھتی رہی۔ یہی سلسلہ روز چلتا رہا۔ اس کی ماں روز رات کو اس کے باپ کے کھانے میں نیند کی دوا ملائے کر سج دھج کر نکل جاتی اور صبح نشے میں ٹن واپس آتے۔ اس طرح مزید 2 سال گزر گئے۔ کچھ دن بعد آہستہ آہستہ اشفاق صاحب کو بھی اپنی بیوی کے کرتوتوں کی بھنک لگ گئی، اس لیے وہ رات کو ان کا بنایا ہوا کھانا کھانے کے بجائے چھپا دیتے تھے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میری عزت کو رویوں رونتے ہوئے؟ اشفاق صاحب نے چیخ پر وہ گھبراتی ہوئی اٹھی۔ بابا کو کیا ہوا؟ وہ تو اتنے پولائٹ رہتے ہیں۔ وہ سوچتی ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ ارے جا بڑی آئی تمہاری عزت، تم سے شادی کر کے میری زندگی برباد ہو گئی۔ اس کے باپ کے ساتھ اس کی ماں کی آوازیں بھی باہر تک آنے لگی۔ صحیح کہا تم نے، اگر میں ایک عزت دار انسان ہوتا تو تم جیسی طوائف سے کبھی شادی نہیں کرتا۔ ارے تمہیں ایک اچھی زندگی دینے کے لیے میں سب سے لڑ گیا، تم سے نکاح کیا، عزت دی، مگر تم ہو ہی گند کا ڈھیر۔ عزت کی 4 دیواری تمہیں کہاں پسند آئی ہے؟ اپنے باپ کی روندی ہوئی آواز اسے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ اس وقت اسے طوائف کا لفظ کا مطلب نہیں پتا تھا، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اپنی ماں کے ساتھ ایک غیر مرد کو انتہائی نازیبا حالت میں اپنی ماں کے ساتھ دیکھ کر یکدم پتھر ہو گئی۔ وہ بچی تھی، مگر وہ اندھی اور بہرا نہیں تھی جو ان کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ اس کا باپ دروازے کی طرف پیٹھ دے کر کھڑی تھی، جبکہ اس کی ماں نائٹی پہنے صوفے پر بیٹھی تھی، جو اس کا جسم چھپانے کے بجائے اس کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے تھے۔ جبکہ اس کا ماموں جو اس کی ماں کا کزن تھا، وہ بنا شرٹ پہنے کمبل اوڑھے بیٹھا مزے سے اس کی ماں باپ کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلی نظر شفا پر اس کی ماں کی پڑی، لیکن اس کی آنکھوں میں ڈر تو دور کی بات شرمندگی کا تاثر بھی نہیں تھا۔ قدموں کی آواز پر اشفاق صاحب نے مڑ کر دیکھا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جو بھی تھا، وہ اپنی بیٹی کے سامنے اس کی ماں کا سچ کبھی نہیں لانا چاہتے تھے۔ وہ 2 قدم چل کے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر نکل گئے۔ اشفاق تم مجھے طلاق دو، ابھی کے ابھی، میں تمہارے اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اٹھتی ہوئی اپنے شوہر کے سامنے آئی اور بنا بیٹی کا لحاظ کیے اشفاق صاحب کا گریبان پکڑ لیا۔ گریبان چھوڑو میرا۔ اشفاق صاحب نے اس کا ہاتھ کالر سے ہٹا کر دور جھٹکا، ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ اس کی ماں کا کزن وہیں بیٹھے بیٹھے گالیاں بکنے لگا۔ اشفاق صاحب نے اسے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ اسے اپنی ماں کے آخری الفاظ جو یاد تھے وہ یہ تھے کہ تم مجھے طوائف کا تانا دے رہے ہو، ایک دن تمہاری بیٹی کو اگر کوٹھے پر نہ بٹھایا تو میرا نام ریشما نہیں۔
چھوڑے میرا دوپٹہ، نہ نہیں پلیز ماما مت کرے، ابو ابو بچا لے۔ وہ نیند میں خود کو ہی بار بار بچانے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی ہاتھ جھٹکتی تو کبھی اپنا دوپٹہ پکڑ لیتی۔ آدم خان زاجا جو تھوڑی دیر پہلے ہی آ کر لیٹا تھا، اس کی بے چین آواز سن کر اٹھ گیا اور اس کو دیکھنے لگا، جو آج بھی آڑی تیچی لیٹی نیند میں بہت بے چین نظر آ رہی تھی۔ شفا اٹھے۔ آدم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اٹھنے کے بجائے اس میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے اس قدر پاس آنے پر شفا کی نرم گرم سانسیں اس کی گردن میں جذب ہوتی جا رہی تھی۔ آدم خان زادہ کا اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ آخر مرد تھا، اوپر سے وہ اس کے نکاح میں تھی، کب تک خود کو روک پاتا؟ آدم نے آرام سے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی مگر وہ دور ہونے کے بجائے مزید اس میں لپٹ گئی، جیسے اگر اس سے الگ ہوئی تو کوئی لے جائے گا۔ اس کا نازک وجود اور اس کی خوشبو اس کے دل فریب اور سحر انگیزی کی تھی کہ آدم کا دل کیا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر بے ایمانی کر جائے۔ آنکھوں میں خمار کی سرخیاں غضبناک تھی مگر وہ آدم خان زیادہ تھا، اسے صبر کرنا اور خود پر قابو پانا آتا تھا۔ اسی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ تھا جو ہر کسی کو اس کا گرویدہ کر دیتا تھا۔ آدم نے اب کی بار اسے خود سے دور کرنے کے بجائے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا، اور اس کا شوہر تھا، اس کا فرض تھا ضرورت سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ آدھی رات کو دروازہ بجنے کی آواز پر وہ اٹھی، گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نظر دوسری چارپائی پر سوئے ہوئے اپنے باپ پر ڈالی، جو دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ اس کے باپ کے علاج کا خرچہ کمپنی اٹھا رہی تھی، یہ ان کی پالیسی تھی، جس کے ورکر کے 6 منتھ کمپلیٹ ہو جاتے اس کی فیملی کا سارا میڈیکل فری ہو جاتا تھا، مگر وہ بھی بہت زیادہ ضرورت مند تھی، اس وجہ سے اس کی کارکردگی دیکھ کر اس کو یہ ریلیف دی گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا کزن کھڑا تھا، سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی احمد بھائی، اس نے دوپٹہ خود پر پھیلا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کھانا دو۔ وہ بولتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا، نہ جانے کیوں اس کے لہجے سے عقیدت کو نشے کی ٹھن لگا۔ اسرجن نظروں سے اسے وہ دیکھ رہا تھا، وہ اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ دیکھیں، آپ جا کر تائی امی سے کہیں میں سونے جا رہی ہوں، وہ کہتے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر چلے گی۔ باہر سے بہت دیر تک اسے احمد کی گالیوں کی آوازیں آنے لگی مگر وہ اپنی عزت پر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جب صبح اٹھ کر کمرے سے نکلی تو کچن میں گھستے ہی پرانے والے تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اس نے تائی امی کو حیرانگی سے دیکھا۔ ارے نافرمان احسان فراموش لڑکی، جب احمد نے تم سے کھانا مانگا دیا کیوں نہیں؟ تمہارا باپ آ کر دیتا کیا؟ تائی امی اپنے منہ سے زہر اگلنے لگی۔ اس کا گال پورا سن ہو گیا تھا اور آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ میں نوکر نہیں ہوں کسی کی، تو کہہ کر واپس جانے لگی مگر تائی امی نے اس کے پیچھے سے اسے اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ جا کر صحن میں پڑے پتھر پر گری۔ آنکھ کے اوپر سے تیزی سے خون بہہ کر اس کی ناک اور گالوں پر بہنے لگا۔ عقیدت بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہو تم؟ کمرے سے ایاز صاحب بھاگتے ہوئے آئے اور اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ہر خون دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ ابو میں ٹھیک ہوں، وہ رک رک کر ان کو تسلی دینے کو بولی۔ اتنے میں سمرا کمرے سے نکل کر اس کی طرف آئی اور دوپٹہ سے اس کا خون روکنے لگی کوشش کرنے لگی جو بیت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سمرا اور ایاز صاحب اسے گلی میں ایک نرس رہتی تھی اس کے پاس لے کر گئے اور وہاں سے پٹی وغیرہ کروا کر لائے۔ ایاز صاحب غصے سے کمرے سے نکلے تھے اور تائی امی کے کمرے میں جا کر دروازہ بجانے لگے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ کوئی لاوارث نہیں ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا کر بولا، ارے میاں، تمہاری بیٹی ہی نہیں، تم بھی لاوارث ہو اپنی بیٹی کی طرح۔ تم بھی مفت روٹیاں توڑ ہی رہے ہو۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ یہ میرا گھر ہے، اس میں میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا بھائی صاحب کا۔ وہ پھولتی سانسوں سے بولے، ارے میاں جاؤ، نکلو یہاں سے، سر نہ کھاؤ میرا۔ وہ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی واپس کمرے میں جا کر دروازہ بند کر گئی تھی۔ ایاز صاحب غصے سے کھولتے واپس کمرے میں آ گئے جہاں عقیدت کے ساتھ سمرا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی باہر ہوتی ساری باتیں سن چکی تھی۔ سمرا بیچاری اپنی ماں کی وجہ سے شرمندہ ہو گئی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ابو، کیا ضرورت تھی آپ کو تائی امی سے بات کرنے کی؟ وہ ایاز صاحب کا ہاتھ تھامتی بولی، جن کا چہرہ غصہ اور بے بسی سے لال ہو گیا تھا۔ میرا بچہ، مجھے معاف کر دو، میں ذمہ دار ہوں تمہاری ہر تکلیف کا۔ وہ عقیدت کے سامنے سر جھکائے آنسو بہانے لگے۔ ابو پلیز مت کریں ایسا، آپ دنیا کے سب سے اچھے ابو ہیں۔ وہ تڑپ کر ان کے سینے سے لگی۔ نہیں بیٹا، کاش میں بھائی کی محبت میں اندھا نہیں ہو گیا ہوتا تو آج تمہارا حق کوئی اور نہ کھا رہا ہوتا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلاتی خود بھی
ان کے ساتھ رونے لگی۔ دیکھو بیٹا، یہ گھر تمہارا ہے، مجھے کچھ ہو جائے تو ابو پلیز ایسا مت کہیں۔ وہ تو اپنے باپ کی بات پر لرز کر رہ گئی تھی۔ نہیں، تم میری بات سنو میری بچی، تم میرا بہادر بیٹا ہو، کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ گھر مت چھوڑنا بیٹا، کیونکہ یہی دیواریں تمہاری پناہ گاہ ہیں۔ یہاں سے باہر لڑکیوں کا اکیلے جینا مشکل ہے۔ کسی پر بھی بھروسہ مت کرنا، بس اپنے محرم پر بھروسہ کرنا۔ میرا بیٹا، سمجھ رہی ہو نا تم میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایاز صاحب نے نہ جانے کیوں پریشان ہو گئے تھے کہ وہ ان کو پرسکون کرنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملاتی گئی۔ آج سبھی مصروف تھے، گھر کی لڑکیوں کو چھوڑ کر سبھی رومان کی طرف جا رہے تھے۔ عرش آفس سے سیدھا وہیں آنے والا تھا۔ رحمان صاحب کے گھر میں ان کا بہت اچھا استقبال ہوا تھا۔ سبھی بہت محبت سے پیش آئے تھے۔ خوشگوار ماحول میں وقت گزارنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ لوگ جلدی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن آدم نے سوچنے کا وقت لے کر بات کو فی الحال ٹال دیا تھا، کیونکہ وہ بنا جزا کے منہ سے اقرار سنے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ رات گئے، وہ سب واپس آئے۔ جزا، آیت اور شفا لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ ان سب کو واپس آتا دیکھ وہ تینوں ٹی وی بند کر کے سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ شفا اٹھ کر ان سب کے لیے پانی لے کر آئی۔ جزا، جی بھائی۔ آدم کے پکارنے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے اور سبھی ایک بار اس کی رضامندی خود سننا چاہتے تھے، تاکہ دل میں کوئی ڈر نہ ہو۔ تمہارے لیے ارمان کا رشتہ آیا ہے اور تم یہ بات جانتی ہو۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، اس رشتے کے لیے راضی ہو یا نہیں؟ سب نے جزا کی طرف دیکھا۔ جیسے آپ سب کو ٹھیک لگے بھائی، جس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زندگی تمہاری ہے، ہم تم پر اپنا فیصلہ نہیں تھوپیں گے، اس لیے تمہارا ہمارا فیصلہ چھوڑو، تم اپنا فیصلہ بتاؤ۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ جزا نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پورے اعتماد سے جواب دیا۔ خوش رہو ہمیشہ۔ اس نے اٹھ کر جزا کو سینے سے لگا لیا۔ عرش نے گھور کر جزا کا چہرہ دیکھا، جو ہر احساس سے عاری لگ رہا تھا۔ شفا کی نظریں آدم پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جو ایک مکمل شخص تھا، ایک اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھا باپ اور ایک اچھا شوہر تھا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے اتنا اس شخص کو میرے نصیب میں لکھا۔ اس کا چہرہ تشکر کے احساس سے کھل گیا تھا۔ ابو اٹھیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو درد کی شدت سے اس کا سر پھٹ رہا تھا، لیکن گھڑی میں ٹائم دیکھتی وہ اٹھی اور جلدی سے فریش ہو کر آئی۔ موت ذاتی طور پر صبح کے 9 بجنے کے باوجود تائی امی کی چیخنے کی آوازیں انہیں آ رہی تھی۔ وہ ایاز صاحب کے پاس آئی اور ان کو آوازیں دینے لگی، اب اٹھیں، آپ کو میڈیسن لینی ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔